علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ رونق رمضان میں آپ سب کو خوش آمدید۔ میں ہوں عائشہ نور اور آج ہم ڈسکس کریں گے عید مبارک کے دن، عید الفطر کے جو مبارک دن ہے اس کے بارے میں۔ عید الفطر کا مبارک دن ہماری زندگی میں آنے والا ہے، اسی لیے اس کی اہمیت کو پہلے ہی جان لیں اور عید الفطر کو جیسے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گزارا کرتے تھے اس طرح سے گزاریں، اور وہ طریقہ یہی ہے کہ اس دن آپ نے زیادہ سے زیادہ سنتوں پر عمل کرنا ہے۔ جیسے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عید گزارا کرتے تھے اور اس میں جو جو سنت عمل کیا کرتے تھے وہ آپ نے کرنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز آپ کو اس میں بہت زیادہ مزہ آئے گا، کر کے بہت خوشی محسوس ہوگی، کیونکہ آپ نے ایک طرح اپنے نبی کی، اپنے پیغمبر کی سنت پر عمل کیا ہے، اور وہ سنتیں بہت زیادہ ہیں، وہ کم نہیں ہیں، ماشاءاللہ سے بہت زیادہ سنتیں بیان کی گئی ہیں کہ اس دن کی برکت ہی اتنی زیادہ ہے کہ اس میں جو عمل آپ سنت طریقہ سمجھ کے کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس کا بہت فائدہ ہوگا۔ اور وہ سنت جو عمل کا آپ نے کرنا ہے وہ سٹارٹنگ سے ہی، یعنی کہ دن کے شروع ہوتے ہی آپ نے سنتوں پر عمل کرنا شروع کر دینا ہے۔ وہ کس طرح کہ یعنی کہ اب آپ فجر کے لیے اٹھنا ہے نا، تو اس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ پہلے جلدی اٹھنا ہے۔ سب سے پہلا سنت عمل جو آپ نے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ صبح جلدی جاگنا ہے، تاکہ آپ جلدی تیاری کر سکیں اور جلدی عیدگاہ کے لیے جا سکیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے غسل کرنا ہے۔ غسل کرنا بھی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی خوبصورت سنت تھی، اور وہ عید مبارک میں کیا کرتے تھے۔ عید کے مبارک دن میں وہ غسل لازمی کیا کرتے تھے۔ تو آپ نے اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کو پانا ہے اور ان کے ذریعے اللہ پاک کو پانا ہے تو ان چھوٹی چھوٹی سنتوں پر ضرور عمل کیجیے گا، کیونکہ نہانا تو ہم نے ہوتا ہی ہے نا، کپڑے بھی پہننے ہوتے ہیں اور غسل بھی کرنا ہوتا ہے، تو کیوں نہ سنت سمجھ کر سنت طریقے پر کیا جائے، پھر انشاءاللہ اس کا آپ کو زیادہ ثواب ہوگا۔ اور سنتوں سے جو محبت کرتا ہے اللہ پاک اس شخص سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ ایک طرح آپ اللہ پاک کے جو محبوب بندے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کے اعمال پر آپ عمل کر رہے ہیں، ان کی سنتوں پر آپ عمل کر رہے ہیں۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے پہلے صبح جلدی اٹھنا انہوں نے سکھایا، خود بھی صبح جلدی اٹھتے تھے، پھر غسل کیے، غسل کرنا چاہیے، یہ بھی سنت میں شامل ہے۔ اس کے بعد مسواک کرنا بھی آپ نے لازمی کرنا ہے، اور یہ عید الفطر کا بہترین عمل ہے، کیونکہ آپ نے پورا رمضان مبارک میں جو ٹوتھ برش وغیرہ ہو گیا، یہ مسواک جو ہے وہ ہم کم ہی کرتے ہیں روزے کی وجہ سے، تو ان ساری چیزوں کو، ساری جو رحمتیں ہیں برکتیں ہیں، ان سب کو آپ نے عید والے دن اپنے اندر لے کر آنا ہے، اور وہ یہی ہے کہ پہلے غسل کریں اور اس کے بعد مسواک کریں۔ پھر اس کے بعد فورتھ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے خوشبو لگانی ہے۔ خوشبو لگانا بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اگر آپ اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو تو فائدہ ہوگا، کیونکہ آپ کو ایک طرح مہک آتی رہے گی اور آپ کا مائنڈ بھی فریش رہے گا، اور دوسرا یہ کہ آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کا اجر و ثواب ملے گا۔ اس کے بعد اچھے کپڑے پہننے ہیں۔ اچھے کپڑے سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہائی برانڈ کے کپڑے ہی پہننے ہیں یا ہزاروں روپے کے ہی کپڑے ہوں، نہیں، صاف ستھرا جوڑا ہو، اور دوسرا یہ کہ وہ سفید کلر کا ہو تو زیادہ بیسٹ ہے، کیونکہ یہ بھی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو جو شخص ان سنتوں پر عمل کرے گا وہ اسی طرح ہے جیسے اسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت ہے، اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پکا عاشق ہوگا۔ جو شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے اور ان کی جو سنتیں ہیں ان میں انٹرسٹ رکھتا ہے تو وہ ان سنتوں کو ہاتھ سے ضائع نہیں جانے دے گا۔ انشاءاللہ العزیز ان چھوٹی چھوٹی سنتوں پر ضرور عمل کریں گے، اور اس کے بعد لاسٹ پہ ایک عمل ضرور کیجیے گا، اور وہ یہ ہے کہ ایک کھجور ضرور کھائیے گا۔ عیدگاہ میں جانے سے پہلے کھجور کھا کے جائیے گا، انشاءاللہ آپ کو جب عید کی نماز پڑھیں گے تو بہت لطف آئے گا، ایمان کی حلاوت محسوس ہوگی۔ جو آگے یہ دے آ رہا ہے اس کو عام فنکشن سمجھ کر یا کوئی ویڈنگ فنکشن سمجھ کر گزارنا نہیں ہے، بلکہ ایک مذہبی اور دینی تہوار سمجھ کر گزارنا ہے۔ اور اس میں بھی پھر وہی بات کہ آپ نے اللہ پاک کے حقوق اور جو بندوں کے حقوق ہیں ان کے پورا کرنے کا خاص طور پہ دھیان رکھنا ہے، کہ آپ اس دن بھی کسی کا دل تو نہیں دکھا رہے۔ آپ اس دن یہ نہ ہو کہ آپ عید ہے تو لوگوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ گھومنے میں ٹائم گزار دیں اور اس دن نماز بھی نہ نعوذ باللہ پڑھیں۔ پھر یہ چیز اگر کسی نے کی تو پھر اللہ پاک اس سے بہت ناراض ہوں گے، کیونکہ اللہ پاک دیکھتے ہیں کہ
پیچھے سارا مہینہ میری عبادت کر کے آیا ہے، اب آ کر جب عید کا جو بیسٹ ڈے ہے، جو اللہ پاک کی طرف سے جو گفٹ ہے، اس میں ہی آپ نماز چھوڑ رہے ہیں۔ وہ تو خوشی کا دن ہے، اس میں تو زیادہ اللہ پاک کے قریب ہونے کی ضرورت ہے، آپ کو اللہ پاک کا زیادہ قرب حاصل کرنے کی ضرورت ہے، اور زیادہ سے زیادہ شکر کرنے کی، شکر کا سجدہ کرنے کی، شکر بجا لانے کی توفیق ہونی چاہیے کہ اللہ پاک کا شکر ہے کہ ہم نے پورا رمضان اتنے اچھے طریقے سے گزارا۔ اتنے فتنے والے ماحول میں بھی اللہ پاک نے ہمیں پھر ایک مرتبہ رمضان المبارک عطا کیا، اس کی رحمتیں اور برکتیں ہر شخص کے گھر تک فرشتوں نے پہنچائی، اور ہمیں اس سب کا ادراک بھی ہوا۔ الحمدللہ سب نے روزے بھی صحیح طریقے سے رکھے، اور طاق راتوں کو بھی پایا، لیلۃ القدر بھی اس میں بھی عبادات کی۔ تو کیا اب جو عید جو ڈے ہی اتنا خوبصورت ہے، جو لاسٹ ڈے آ رہا ہے، اس بیسٹ ڈے میں آپ اس طرح کریں گے؟ اگر اس میں بھی آپ نے نماز چھوڑ دی تو ایک طرح تو آپ نے یہ سارا کچھ پھر دکھلاوے کے لیے کیا، نعوذ باللہ۔ دیکھنے میں تو اسی طرح آتا ہے نا کہ پھر آپ نے رمضان کو جو ہے وہ روایتی طریقے سے گزار لیا کہ سب کرتے ہیں، رواج ہے تو ہم بھی روزہ رکھ لیتے ہیں۔ نہیں، روزہ بھی ہم نے اللہ پاک کی خاطر رکھا ہے، اور دوسرا یہ کہ جو عید ہے وہ بھی اللہ پاک کی رضا کے لیے ہی گزارنی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں عید الفطر سنت طریقے سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں سنت طریقے سے جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر گزارا کرتے تھے، اور جو اس دن میں جو برکتیں اور جو رحمتیں آتی ہیں وہ ساری اللہ پاک ہمیں عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں بندوں کے حقوق اور اللہ کے حقوق دونوں کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔